سے پہلے کہ ہم مدینے کی ریاست بنانے جا رہے ہیں، تو کیا مدینے کی ریاست میں آج تک کوئی مندر دکھا سکتے ہیں؟ تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو ختم کیا ہے. تو یہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اس کے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ کی ذات ہے. تو آپ آئین پڑھ کے دیکھ لیں کہ اللہ کے نام پہ یہ ملک جو مرز وجود پہ آیا اس کے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے. تو پھر یہاں اس کا شریک کیسے ہم کھڑا کر سکتے ہیں؟ اور کیسے پاکستانی عوام کا پاک پیسہ جو ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے ہم بت پرستی پہ خرچ ہونے دیں؟ یہ بالکل اسلام کے بھی خلاف ہے. اور دو قومی نظریہ جو ہے ہمارا پاکستان یہ چیزیں بنانے کے لیے نہیں بنایا تھا. یہاں تو ایک اللہ کی پوجا کے لیے ملک کھڑا کیا گیا تھا. ہندوازم الگ چیز ہے، مسلم الگ ہے، یہ دو قومیں ہیں. تو دو قومی نظریہ ہی پڑھ لے تو وہ بھی بات واضح کر دے گا کہ بت پرستی کسی طریقے پہ بھی ہمیں منظور نہیں ہے. جو اسلام آباد میں تو الیکشن کمیشن کی مردم شماری کے مطابق بھی جو انہوں نے اعداد و شمار دیے وہ بھی دیکھ لیں کہ کتنے کو ہندو وہاں آباد ہیں. اور جو کیپٹل پاکستان میں بنایا ہی اس لیے گیا جس کا نام ہی اسلام آباد ہے، وہاں فیصل مسجد کی میناروں سے اللہ کی توحید کے نغمے گونجتے ہیں اور وہاں یہ لوگوں کو ایک طرف یہ حکومت جس سے آپ نے خود کہا کہ یہ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ریاست مدینہ جو ہے اس کو فالو کر رہی ہے، اور ان کی اپنی گورنمنٹ اس وقت اسلام آباد کے اندر بالکل فضول میں جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایک متنازع چیز پہ ہاتھ ڈال رہی ہے. تو اس کا کیا آبجیکٹو ہوگا؟ تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ پاکستان کی عوام پاکستان کے خلاف ہو. اسی طرح یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ اسلام آباد میں جو مندر بنانے جا رہے ہیں اور اس کے لیے انڈیا نے ایک ترانہ بھی بھیج دیا ہے. سوشل میڈیا پہ وہ گونج رہا ہے کہ یہ مودی کے راج میں اسلام آباد میں مندر بنے گا. تو ہم اس کی قطن جو ہے حمایت بھی نہیں کریں گے اور بلکہ ہم اس کے بارے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نون لیگ کے دور پہ اس کی منظوری دی گئی تھی. تو اس سے جتنا بھی معاوضہ ان کو ملے گا ٹورزم کے طور پہ تو کیا آپ برداشت کریں گے کہ اسلامی علامہ صاحب اسلام شراب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ علامہ صاحب یہ بتائیں اسلام شراب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پہلے ایک بات یہ نوٹ کر لیں، تھوڑا سا ایک سوال ہے میرا بڑا. اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہم تو شراب کی کمائی خزانے میں جمع کرتے ہیں. جس خزانے کے اندر شراب کی کمائی شامل ہو تو یہ اسلامی ریاست کس طرح اس کو کہہ سکتے ہیں؟ آپ شراب بیچتے ہیں سرکاری طور پر، کیا نہیں بکتی پاکستان کے اندر؟ سرکاری حکومت بیچتی ہے شراب کی، پرمٹ دیے ہوئے ہیں، لائسنس دیے ہوئے ہیں. تو یہ کیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ریاست مدینہ میں شراب فروخت ہوتی ہے؟ یہ پہلے تو ہوتی رہی. آپ عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ تو اب تو میں یہ بھی کہنے لگا ہوں کہ آپ نے بول دیا، میں لفظ اس کی وضاحت کر دوں کہ اگر نون لیگ نے مندر کی اجازت دی تھی تو خان صاحب کا تو نعرہ یہ ہے کہ میں ان سب کی پولیسیاں ختم کر کے مدینے کی ریاست بناؤں گا. تو یہ ان کے نام پہ تھوپ دیں کہ میں نے ان کا یہ منصوبہ ختم کر دیا ہے. اور یہ جو عوام میں انتشار پھیل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے، خدا کے لیے ایک جملہ ادھر بھی بول دیں. جیسے یہ کہتے ہیں کہ میں لاک ڈاؤن کے لیے خاک میں نہیں تھا، تو خدا کے لیے ایک جملہ اس کے لیے بھی بول دیں کہ نون لیگ حق میں تھی، میں حق میں نہیں ہوں. اب کیوں لوگوں میں کنفیوژن پایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے کو بڑوں کو خوش کرتے تھے، اب اس کے مطلب ہے کہ یہ بھی اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے یہ مندر یہاں تعمیر کرنا چاہتے ہیں. لیکن شامہ صاحب جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس دن عمران خان صاحب نے جو نیشنل اسمبلی میں تقریر کی، میں تو اسی برائے میں لوں گا. انہوں نے پچھلی دونوں پولیٹیکل پارٹیز پہ یہ الزام لگایا کہ یہ اپنے آپ کو ماڈریٹ ثابت کر رہے ہیں. باہر جا کے اپنے آپ کو لبرل کہتے تھے کہ ہم لبرل ہیں ہم، اور لبرلزم کا انہوں نے پرچار کرتے رہے ہیں تاکہ غیر ملکی عقاؤں کو خوش کر سکیں. جی آپ ہمیں دیں ورنہ اب خود عمران صاحب اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا ماڈل ہے یہ، ہم ریاست مدینہ کے درست ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ آپ پچھلی گورنمنٹس کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ ان پہ لبرلزم کا لیبل بھی لگا رہے ہیں، خود آپ اپنے آپ پہ ریاست مدینہ کا لیبل لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسلام آباد میں غیر ضروری طور پر جہاں پر ہندو کمیونٹی نہیں ہے وہاں پر سرکاری خرچے سے ریاست مدینہ کے ماڈل کے پاس جو بھی بجٹ ہے اس کے ذریعے سے ایک مندر بنا رہے ہیں. صاحب جو آپ بات کریں آپ ان کے لیے فنڈز دے دیں، ان کو بہتر کر دیں.
ٹھیک ہے، لیکن ایک اسلامک اسٹیٹ جس طرح سے علامہ بندی صاحب کہہ رہے ہیں، میرے نزدیک میں اگر ریاست مدینہ کا ماڈل دیکھوں، خلافت راشدہ کا ماڈل دیکھوں، کسی اسلامی اسٹیٹ میں اس طرح سے بتوں کی کو اس طرح سے ریاستی سرپرستی میں تعمیر ایک اور چیز ہے اور حفاظت ان کی کرنا یہ بالکل یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ان کو آپ علیحدہ علیحدہ رکھیں، ان کو آپ ان میں گڑبڑ نہ کریں، یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ جو ان کی مذہبی مقامات ہیں ان کا تحفظ یقینی بنایا جائے، لیکن یہ کہیں نہیں کہتا کہ حکومت جو ہے وہ خود مذہبی مقامات ان کے کریٹ کرتی جائے، بناتی جائے۔ ہاں اگر تھی تو آپ، اگر زمین تھی تو آپ ان سے کہتے کہ ٹھیک ہے بنا لو وہاں پر، خود جا کے بنا لو وہاں پر بنانا چاہتے ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دوستو بہت محنت کر کے ہم آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، تو کرپیا اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں۔